آپ کی زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں، تکلیف کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، تم جانتے ہو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف ہو جائے پھر بھی اللہ تمہیں کافی ہے، اور جسے اللہ کافی ہے پھر اس کا کون سا غم باقی ہے۔ اور جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تو پھر وہ تمہارے یقین کا مان بھی رکھتا ہے، اور جب تم ایک قدم اس کی طرف اٹھاتے ہو تو اللہ 10 قدم کی تیزی اور محبت سے تم تک کا سفر طے کرتا ہے۔ تم ساری زندگی بھی اللہ سے منہ موڑے رکھو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تو تمہاری ایک محبت بھری پکار کا دیوانہ ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ سالوں کے بعد آ رہے ہو یا لمحوں کے مختصر عرصے میں۔ اللہ تو بس تمہیں اپنے محبتوں بھرے آثار میں لے لیتا ہے، جہاں اللہ تمہیں دنیا جہاں کے غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو بس پھر کبھی بھی تم مایوس نہ ہونا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا، اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی تمہارا بہترین غمگسار اور سہارا ہے۔ رب کائنات وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے۔ اللہ کبھی تمہیں بے مول نہیں کرے گا۔ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے تو سمجھ لینا کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، کہ اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے۔ اب منظر، وقت، حالات سب بدلنے والے ہیں۔ اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں۔ اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں ہر پکار کا جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے، وہ رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس تمہارا حوصلہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر باری پڑ جاتی ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی
کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ بس تم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ اللہ جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دانوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے، اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔